اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام مکیہ وما قدر اللہ اور قل تعالو، یہ جو تین آیات ہیں یہ مکیہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کے جو ہیں وہ جو ہے نا آیتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں، تقریباً 105 یا 6 یا 7 آیتیں، ٹھیک ہے جی۔ وَهُوَ الحمد للہ، الحمد جو ہے نا، الحمد یہ جو ہے تعریف ہے، الحمد جو ہے اس میں الف لام کس کا ہے، استغراقی کا ہے۔ اس کا معنی یہ بنے گا کہ تمام وصفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، تمام وصفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيلِ، اور وہ کیا ہے، وہ وصف ہے اچھائی کے ساتھ تعریف کرنا، جمیل پر یعنی خوبی پر تعریف کرنا، یہ ثابت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، اعلام بذالک للایمان، یعنی اسی کے ساتھ جو ہے کیا ہے، وہ ایمان ظاہر کرنا مقصود ہے، اس کے ساتھ کیا ظاہر کرنا مقصود ہے، ایمان ظاہر کرنا مقصود ہے، اور لسنائے یا پھر جو ہے تعریف کرنا، وہما یا دونوں، اعتمالات افیدها الثالث، کہتے ہیں اس میں جو زیادہ جو بہتر ہے نا وہ تیسرا ہے۔ اسی کو بیان کیا ہے حضرت امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، الذی خلق السماوات، وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور زمین کو۔ کہتے ہیں یہاں پر جو ہے نا یہ خاص کیوں کیا گیا ہے، کہتے ہیں اس لیے خاص کیا گیا ہے لأنہما اعظم المخلوقات للناظرین، یہ دونوں جو ہے نا یہ دیکھنے والوں کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے، دیکھنے والوں کے لیے کیا ہے، سب سے سب بڑی سے بڑی نشانی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو ذکر کیا ہے۔ اور جعل بمانا خالق کا کہے، وجعل الظلمات مطلب یہ ہے کہ خالق الظلمات والنور۔ کوئی بتائے گا آپ میں سے کہ جعل الظلمات ہے اور ادھر جو ہے نور کا عطف ہے، نور کا عطف جعل پر ہے، تو یہاں پر تو ہونا تو یوں چاہیے نا، وجعل الظلمات والنور، دونوں کی، چونکہ اب یہ نا اگر یہ ظلمات پر اس کا عطف ہے تو پھر اس کو نور ہونا چاہیے۔ جی کیا خیال ہے؟ جی سر، یہ جو الظلمات ہے نا، یہ اس کی حالت جو نسبی ہے، اور یہ نور جو ہے یہ بھی حالت نسبی میں، اس پر الظلمات ہی پر عطف ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب اس طرح آتا ہے، حالت نسبی اور جری کسرہ کے ساتھ۔ ہاں، حالت نسبی اور جری کسرہ کے ساتھ آتا ہے، جی سمجھ میں، اے کل ظلمت و نور، کہ یعنی ساری کی ساری اندھیریاں یا ظلمت، ٹھیک ہے جی، اور نور، وجمعہا، کس کو جمع کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، ظلمات کو ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس ظلمات کے جو اسباب ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وَهَذَا مِن دَلَائِلِ وَحْدَانِيَّتِهِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ما کیا مہاد دلیل، اس دلیل کے قائم ہونے کے باوجود، بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، کہ بھئی وہ اپنے رب سے اعراض کرتے ہیں، اعراض کرنے کے بعد یصوون بہ غیرہ فی العبادت، کہ وہ کیا کرتے ہیں، غیر کو برابر ٹھہراتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، بخلق ابیکم آدم، بخلق ابیکم آدم، یہ آدم کیا واقع ہو رہا ہے ترکیب میں، کوئی بتائے گا؟ مفعول، جی فیروز بھائی، جی مفعول، صاحب، یہ کہاں گیا پیچھے کہ کون سا لفظ ہے صاحب؟ بخلق ابیکم آدم، آدم ہونا چاہیے یا آدم ہونا چاہیے؟ آدم کیا ہونا چاہیے؟ صاحب فعل تو نہیں ہے موجود یہاں پر کوئی بھی، تو آدم میں ہی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ آدم ہونا چاہیے نا۔ جی جی آدم، السلام علیکم، ہمارے فصیح بھائی آپ آ جائیں ہیں، فصیح بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔
آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ جو ترکیب میں کیا واقع ہو سکتا ہے؟ کچھ ہے پتہ چل رہا ہے؟ جی سر سن رہا ہوں. تو یہ آدمہ ہونا چاہیے یا آدم ہونا چاہیے؟ پتہ نہیں سر. اچھا اصل میں یہاں پر یہ ہے بدل الکل. کیا ہے؟ بے خلق ابیکم. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خلق ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر بھی مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، مفعول بہ، یہ بھی مفعول بہ کیا کرتا ہے؟ تقاضا کرتا ہے. تو اب خلق ابیکم جو ہے نا اکثر مصدر جو ہے یا تو فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے یا مفعول بہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ مفعول، یہ مصدر جو ہے نا یہ کس کی طرف مفعول ہے؟ یہ مصدر جو ہے یہ مفعول بہ کی طرف مضاف ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا مطلب ہے کہ تمہارے باپ کو پیدا کرنا، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام. تو یہاں پر ابھی کم جو ہے یہ بن گیا بدل. ٹھیک ہے جی. اور مبدل منہ یہ بن گیا مبدل منہ. آدمہ یہ بن گیا بدل الکل. مبدل منہ بدل الکل سے مل کر یہ پھر مضاف الیہ بنیں گے کس کے؟ مصدر کے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. ثم قضا اجلا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ایک مدت کا. لکم تموتون عند انتہائہ، کہ تمہارے لیے کون سا فیصلہ فرمایا؟ کہ تم مرنے والے ہو اپنی انتہا تک. واجل مسمى، اور ایک جو ہے نا کیا ہے کہ وقت مقرر ہے. اندہ اس کے پاس. کیا کون سا مقرر؟ لبعثکم تمہارے اٹھنے کا. ثم انتم پھر اے ایھا الکفار تمترون، پھر تم اے کفار تم چھپاتے ہو، یعنی تشکون فی البعث، کہ تم شک کرتے اٹھنے میں. بعد علمکم انہ ابتداء خلقکم. اچھا یہاں پر کوئی بتائے گا ابتداء کیا ہے؟ جی یہاں پر جو ہے نا یہ ابتداء جو ہے یہ مفعول، یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ بن رہا ہے تمییز. ٹھیک ہے نا جی. یعنی اس کے بعد تم جاننے والے ہو کہ بھئی وہ ابتداء، یعنی ابتداء کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تمہیں اس نے پیدا کیا. خالقکم، پہلے تمہیں اس نے پیدا کیا. ومن قدر علی الابتداء، اور جو قدرت رکھتا ہے ابتداء پر. فہو علی الاعادۃ اقدر، تو وہ اعادے پر یعنی دوبارہ پیدا کرنے پر زیادہ قادر ہے. جو ایک مرتبہ ابتداء پر یعنی پہلی جو چیز پیدا کرنی ہو نا، پہلی چیز جو بنانی ہو ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو پہلی مرتبہ بھی چیز بنانا آسان ہے. دوسری یعنی یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال دی ہے صرف اس وجہ سے مثال دی ہے کہ بھائی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو پہلی مرتبہ جو چیز بنائی جاتی ہے وہ قدر مشکل ہوتی ہے، لیکن جب اسی چیز کو دوبارہ بنایا جائے تو وہ جو ہے نا آسان ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ جو ہے نا کہ اب دیکھیں کہ ذرا یہ کتنی الیکٹرانکس چیزوں میں یا ٹیکنالوجی میں جو ہے یہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اضافہ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک مرتبہ جب پیدا کی تو ان کو تھوڑی تکلیف پیدا ہوئی. پھر جب انہوں نے ایک مرتبہ پیدا کی تو اب اس کو دوسری مرتبہ جو ہے پیدا کرنے میں ان کو کوئی مشکل نہیں ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ابتداء پیدا کرنا اور بعد میں پیدا کرنا دونوں ہی آسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائی طور پر جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیدا معاذ اللہ نہیں کر سکتا یا اس کو دشواری پیدا ہو سکتی ہے. نہیں، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اس نے مفسر نے کیا فرمایا، ومن قادر علی الابتداء، جو ابتداء پر قادر ہو نا، فہو علی الاعادۃ اقدر، تو وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے. یعنی پہلے اقدر ایک ہوتا ہے قادر، قادر کا معنی ہے قدرت رکھنے والا. اقدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں تفضیل، یعنی زیادہ طاقت رکھنے والا ہے. وہو اللہ، اور وہی اللہ ہے. مستحق ہے، یعنی مستحق اس کا عبادت کا، زمینوں میں، آسمانوں میں اور زمینوں میں. یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے تمہارے رازوں کو، یعنی تمہارے جو تم چیز چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اے ما تسرون و ما تجہرون بہ بینکم، کہ جو آپس میں تم جو ہے نا ظاہر کرتے ہو یا تم چھپاتے ہو. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو. تَعْمَلُونَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ. اچھا جی. وَمَا تَأْتِيهِمْ اے اہل مکہ من آیت من آیات ربک الا کانوا موردین، یعنی نہیں آئی ان کے پاس، یعنی اہل مکہ کے پاس. یہ من جو ہے نا زیادہ ہے. کوئی نشانیوں میں سے اللہ کی ان کے رب کی طرف سے نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی. کیا مطلب؟ الا کانوا موردین،
کہ بھئی جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس نشانیاں بھیجی تو ان سب نے جو ہے ان سے اعراض کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے یہاں پر وجہ اثر ہے. وجہ اثر کا مطلب کیا ہے؟ وجہ اثر یہ ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشانیاں عطا فرمائی اپنی قدرت پر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشانیاں عطا فرمائی ان سب نشانیوں سے انہوں نے اعراض کیا. فقد کذبوا بالحق، تو انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. بالحق کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کو. جہاں پر حق سے مراد قرآن پاک ہے. لما فسوف یاتی من باع ما کانوا بیستہزئون، تو ان قریب جو ہے نا کیا ہے کہ ان پر کیا آ جائے گا؟ عواقب کا معنی ہوتا ہے عاقب، عاقب معنی سزا. ما کانوا بیستہزئون، بسبب اس کے کہ جو وہ جو ہے مذاق کرتے تھے. علم یرو، کہ کیا نہیں دیکھا انہوں نے؟ فی اسفارہم، اپنے سفروں میں، الی شام، کہ جب وہ شام کی طرف جاتے ہیں، وغیرہ اس کے علاوہ. کم، یہاں پر کم خبریہ ہے. کیا مطلب؟ کم اہلکنا من قبل من قرن، کتنے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے امتوں میں سے جو ماضی کی امتیں. مکناہم، ہم نے ان کو مکان دیے، فی الارض، زمین میں، بالقوت والسعت، یعنی ہم نے ان کو ایک تو مکان بھی دیا اور دوسری بات یہ کہ وہ طاقت بھی ہم نے ان کو دی اور ان کو مال بھی دیا. تو اب کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ بتانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جو اہل مکہ سے جو پہلے لوگ تھے ان کو ہم نے کیا کیا؟ مکان بھی دیا، ساتھ میں ہم نے ان کو طاقت بھی دی، اور ساتھ میں ہم نے ان کو جو ہے وہ وسعت بھی دی. مطلب یہ کہ مالداری بھی دی. وہ مالدار بھی تھے اور وہ قوت والے بھی تھے، وہ طاقت والے بھی تھے، ہر چیز تھی. یعنی اہل مکہ سے وہ کئی گنا زیادہ طاقت رکھتے تھے. اب آپ کو میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ آج سے 40 سال 50 سال پہلے چلے جائیں. تو 40-50 سال پہلے جب آپ جائیں گے تو آج کل لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، لوگوں میں اتنی زیادہ جو ہے وہ انرجی نہیں ہے جتنی کہ پہلے لوگوں میں طاقت تھی. تو اگر ان سے بھی آپ 40-50 سال پہلے چلے جائیں ان میں زیادہ طاقت ہے. پھر اگر آپ ان سے بھی جو ہے 40-50 سال پہلے چلے جائیں تو ان کی زیادہ طاقت ان کے بمقابلہ زیادہ ہوگی. تو یوں جو ہے جو پہلے لوگ ہیں وہ بعد میں آنے والے لوگوں سے زیادہ طاقت رکھتے تھے. آج کل انسان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جتنی پہلے ہوتی تھی. ابھی تو جو ہے نا یہ سننے میں آیا ہے کہ تقریباً 2.5 من کی جو بوری ہوتی ہے گندم کی، جو 2.5 من بوری ہوتی ہے وہ 3 ایک آدمی اٹھا لیتا تھا. یعنی ایک جو ہے نا ایک بغل میں، دوسرے بغل میں، تیسری سر پر اٹھا لیتا تھا. تو آج تو جو ہے نا کوئی ایسا بندہ ہے نہیں کہ جو اٹھا سکے. جی شاہ صاحب، آپ کا مائک میوٹ ہے. شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی اس طرح سن رہے تھے آپ نے بھی فرما دیا جی، پہلے لوگ میں طاقت بڑی تھی. وہ کیا کھاتے تھے پہلے لوگ جو ہے جو ہم نہیں کھاتے؟ ہاں، وہ ایک حکیم کے پاس میں بیٹھا تھا تو اس حکیم نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہے خالص کھاتے تھے، اور آج کل اگر جو ہمارا کھانا وہ کھا لینا وہ مر جائیں گے. یعنی جو ہم کھا رہے ہیں نا وہ اس معدے کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. ہم جو کھا رہے ہیں وہ معدے کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور ان کا معدہ جو ہے نا وہ زیادہ تکڑا ہوتا تھا اور وہ جو چیز کھاتے تھے فوراً ہضم بھی ہو جاتی تھی. اور وہ دوسری بات یہ بھی مجھے نظر میں آئی ہے، وہ یہی آئی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث پر زیادہ عمل کرتے تھے تقریباً. وہ یعنی اب ایک آپ کو مثال دوں کہ ایک جن وہ جاہل آدمی تھا، بالکل جاہل، بالکل اس کو قرآن پاک کے ایک لفظ تک نہیں آتا تھا. لیکن جب میں نے اس کے ساتھ سفر کیا نا تو چاہے ساری رات اس کو تکلیف تھی، صبح کو جیسے اذان کی اس نے آواز سنی نا، بالفرض ہم جو نا ٹرین میں جا رہے تھے تو آواز اس نے جیسے سنی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، بس اس کے بعد اس نے سونا نہیں ہے. تو حالانکہ وہ ٹرین میں بیٹھا تھا، ہر چیز تھا، لیکن وہ سویا نہیں. وہ کہتے کہ جی ہمارے گھر میں یہ عادت ہے کہ جو ہے نا ہم بالکل نہیں سوتے، جتنے بھی ہمارے گھر والے ہیں اذان ہو گئی تو ہم اٹھ جاتے تھے. تو یوں جو ہے نا کہ ایک وہ حدیث پر زیادہ عمل، قرآن و حدیث پر زیادہ عمل کرتے تھے. اور وہ جو ہے نا اس حوالے سے آج کل دیکھو نا لوگوں میں وہ طاقت نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے کتنی امتیں ہلاک کر دی ان سے پہلے کہ جن کو ہم نے مکان بھی دیا، زمین میں ہم نے ان کو رہائش بھی دی، ہم نے ان کو طاقت بھی دی اور ان کو وسعت بھی دی. جی عمر صاحب.
عمر عتیق صاحب السلام علیکم سر. آواز نہیں آ رہی آپ کی. اچھا جی. معلم نمکن نعطی لکم فیہ التفات و ارسلنا. اب یہاں پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ بھئی ہاں جی عمر صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں جی کہتے ہیں کہ معلم نمکن، کیا ہم نے آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے نہیں دیا آپ کو. یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ پہلے غائب کا صیغہ تھا اہلکنا. پہلے کیا کس کا صیغہ تھا؟ کیا اس کو غائب کا صیغہ تھا، اور اب جو ہے نا کہ اس کا صیغہ ہے اب غائبت کا صیغہ ہے. غائبت سے اس کی طرف ہے، کس کی طرف؟ متکلم کی طرف سے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے بھیجا آسمان کو. بھیجا آسمان کو مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسمان کو مطلب یہ ہے کہ ہم نے بارش کو بھیجا. علیہم مدرارا، ان پر پے در پے. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، تو ہم نے نہریں بنا دی ان کے گھروں کے نیچے. تحت مساکنہم فاہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا. ذنوب سے مراد کیا ہے؟ بتکذیبہم الانبیاء، کہ انبیاء کو جھٹلانے کے سبب. وانشانا من بعد قرن آخرین، تو ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری امت کو. ٹھیک ہے نا جی. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم جو ہے نا کیا ہے کہ نازل کرتے کتاب جو کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ، تو جب اس کو چھوتے ہیں نا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہاں پر یہ آینوہ سے زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ لمسو جو ہے نا یہ فَلَمَسُوهُ یہ آینوہ سے بہتر ہے. لِأَنَّهُ أَنْفَى لِلشَّكِّ، کیونکہ اس میں زیادہ نفی شک کے لیے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان هذا الا سحر مبین، یہ تو ایک کھلا جادو ہے. ٹھیک ہے نا جی. تعنتن کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کرتے ہوئے، عنادن یعنی اناد رکھتے ہوئے. وقالوا لولا، اب وہ کہنے لولا کا مطلب کیا ہے؟ عتیق صاحب اور سید طاہر صاحب آپ کا ہینڈ ریس ہے، آپ اس کو وہ کر دیجئے جی. وقالوا لولا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ بھئی کیوں نہیں اتارا جاتا علیہ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ملک مانے بادشاہ، یصدقو جو اس کی تصدیق کرے، یعنی کوئی فرشتہ آسمان سے آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرے، ہم اس سے پہلے ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم اتار دیتے، کس کو اتار دیتے؟ فرشتوں کو اتار دیتے. کمقترہو، جس طرح انہوں نے خواہش کی. فلم یؤمنوا، پھر پس وہ ایمان نہ لاتے نا. لقضی الامر، تو پھر امر جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا؟ پورا ہو جاتا. مطلب یہ کہ ان کو ہلاک کر دیا جاتا. ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہیں جاتی، مہلت دی نہیں جاتی، یعنی ان کو پھر مہلت نہیں دی جاتی توبہ کے لیے یا معذرت کے لیے. جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے، فی من قبل، اس سے پہلے جو لوگ تھے، من اہلاکہم، ان کو ہلاک کیا گیا تھا. ہلاک کرنا عند وجود مقترہم، جو وہ چاہتے تھے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ عطا فرما دیتا تھا. اذا لم یؤمنوا، جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا تھا؟ ان کو ہلاک کر دیتا تھا. تو یوں کفار مکہ جب انہوں وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی کیوں فرشتہ نازل نہیں ہوتا، فرشتہ نازل ہوتا تو ہم جو ہے اس پر ایمان لاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس طرح کرتے نا، یعنی فرشتہ نازل کرتے اور پھر یہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر ان کو ہلاک کر دیا جاتا، جس طرح پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا. کب کا نکلا ہوا ہے؟ کب کا نکلا ہوا ہے؟ کب نکلا؟ بھی نکلا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. اچھا آگے ولو جعلناہ، اور یعنی اگر ہم جو ہے اس کو کرتے، یعنی جو نازل کی ان کی طرف، ملکن لا جعلناہ، تو ہم جو ہے نا کیا ہے کہ فرشتوں کو نازل کرتے کیا؟ انسان بنا کر. اے علی صورت لیتمکنوا من رؤیتہ، تاکہ جو ہے نا اس کی نظر، اس پر نظر ٹھہر سکے. اذ لا قوت للبشر علی رؤیت الملک، یعنی بشر کی یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھے. ولو انزلناہ وجعلناہ رجلا، اور اگر ہم اس کو نازل کرتے اور اس کو مرد بناتے، للبسنا، تو وہ شبہ میں پڑ جاتے، علیہم ما یلبسون، کہ جس طرح جو ہے کیا ہے وہ پہلے شبہ میں تھے اپنے آپ پر، کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے کہ یہ تو صرف ایک بشر ہے. ٹھیک ہے نا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تحقیق آپ سے پہلے کئی رسولوں کے ساتھ مذاق کی گئی، فی ہے تسلیت للنبی ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ فہا کا کس کے معنی میں؟ نادلہ کے معنی ہے۔ فنادلہ بالذین سخروا منہم ما کانوا بیستہزئون، تو پھر نادل ہوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مذاق کی، ما کانوا بی یعنی جنہوں نے نافرمانی کی، ما کانوا بیستہزئون کہ بھئی جس کے یعنی ان کو عذاب دیا گیا، ما کانوا بیستہزئون اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جھٹلایا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہاں کا معنی نازل ہوا، وہ عذاب ہے فقضا یہی کو بمن استہزا بکا، کہتے ہیں اسی طریقے سے وہ جس نے آپ کے ساتھ بھی کیا کی، آپ کے ساتھ جو ہے وہ استہزاء کی، یعنی آپ کے ساتھ بھی مذاق کیا۔ قل لہم، تو اے محبوب ان کو فرما دیجئے، سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، فرما دیجئے کہ ان کو کہو کہ یہ زمین میں سفر کریں، ٹھیک ہے، پھر دیکھیں کہ کس طرح جھٹلانے والوں کا انجام ہوا، جنہوں نے یعنی کہ مکذبین کا مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، من ہلاکہم ان کو ہلاک کیا، بالعذاب عذاب کے ساتھ، یعنی ان کو ہلاک کیا گیا کس وجہ سے؟ عذاب کی وجہ سے، لتعتبروا تاکہ جو ہے نا تم عبرت حاصل کرو، یا تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ کل من ما فی السماوات والارض، فرما دیجئے کہ جو کچھ زمین میں اور آسمانوں میں ہے، قل اللہ یہ اللہ کے لیے، ان لم یقولوا اگر وہ نہ کہیں اس کو، لا جواب غیر ہی تو اس کے پھر جن کا جواب نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر کافی ہے، ٹھیک ہے بس، ٹھیک ہے نا، یہ یہاں تک آپ نے پڑھا ہے ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین تک۔ اس کا معنی پھر استاد کیا بنے گا؟ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کس طرح ہوا جھٹلانے والوں کا انجام۔ اچھا، اور یہ استاد جو ہے ما فی السماوات والارض، تو ہاں السماوات پہ جمع مؤنث سالم یہ جمع ہے، اور ہاں زمین میں یہ مفرد ہے نا، ہاں ہاں، یہ اس کی کوئی مطلب کہ بنتا ہے کیا کہ جمع آ جائے ارض کا بھی زمین کا بھی؟ اردین آتا ہے نا، زمین کا بھی اردین آتا ہے، اردین، ہاں اردین آتا ہے نا، اس کی جمع آتی ہے۔ جی نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جی آ گئی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ اس یہاں پر بھی جمع آنا چاہیے تھا کیا؟ نہیں آنا چاہیے تھا، بات یہی ہے کہ اگر ویسے بھی 7 زمینیں مراد ہوتی ہیں نا، کس سے مراد ہوتی ہیں؟ 7 زمینیں مراد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ زمین کا مطلب جب کہہ دیا نا، یہ حکمی طور پر بھی اس پر زمینوں کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی پوری زمینوں پر حکمی طور پر ایک زمین کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جی جی، پوری زمین ہے نا، پوری زمین جو ہے اس پر حکماً ایک زمین کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، وَأَنْ عَائِشَةَ قَالَ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَائِدًا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی اگر من حدثہ مطلب یہ کہ جو تمہیں یہ بتائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرماتے تھے، کہتے ہیں تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ ما کان یبول الا قائدا، تو وہ نہیں فرماتے تھے مگر بیٹھ کر جو ہے نا آپ پیشاب فرماتے تھے۔ تو یہ مجھے کون بتائے گا کان یبول کون سا صیغہ ہے، کون سا فعل ہے؟ جی غزالی صاحب بتائیے، یبولو کون سا صیغہ؟ کان یبولو، یہ یبولو جو ہے کیا نام ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے نا؟ ہاں جی طاہر صاحب، جی مضارع جی، ہاں مضارع جی۔ اور کوئی فیروز سمرو صاحب؟ جی سر، یہ مضارع رہی ہے مضارع یبول، جی دین بھائی، کان یقول، کان یبولو، یہ ماضی استمراری، مستمراری آ گیا جی، سوری۔ ماضی استمراری، یعنی ما کان یبولو مانو نہیں پیشاب فرماتے تھے جی الا جی قائما جی مگر جی بیٹھ جی کر۔ جی، وہ جب پھر مضارع پر کانا جی کو دخل کرتے ہیں تو وہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے جی۔ ہاں یہی بات ہے، جی جی سمجھ میں آئی اب؟ جی آپ سمجھا۔ ہاں یہ صیغہ تو مضارع کا ہے نا، صیغہ تو مضارع کا ہے نا؟ مضارع پر جب کان داخل کرو تو وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے۔
لیکن آپ نے پوچھا تھا مجھ سے شاور مجھ سے یہ بولو پوچھا ہے وہ تو یہ بولو تو بتا نہیں، نہیں ہے. میں نے کہا نا یہ بولو کہا تھا. اچھا میں سے آپ نے یہ بولو شاید سر یہ بولو شاید نہیں، کہا. آپ کی طرف توجہ نہیں گئی. ٹھیک ہے جی. جی چلے برا ہو گیا جی سمجھا. اچھا جی. وعن زید بن حارث عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان جبریل اتاہ فی اول ما اوحی الیہ فعلمہ الوضوء. ٹھیک ہے نا جی. والصلاۃ. تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کہتے آتے تھے جب ابتدائی دنوں میں، جب وہی فرماتے تھے، وہی لے کر آتے تھے، تو فعلمہ، تو وہ سکھاتے تھے وضو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وضو اور جو ہے اور کیا سکھاتے تھے، وضو سکھاتے تھے، اور کیا سکھاتے تھے، نماز سکھاتے تھے. فلما فارغا کہتے ہیں کہ جب فارغ ہوتے تھے وضو سے، اخذ غرفۃ من الماء. ٹھیک ہے جی. تو کیا کہتے ہیں کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وضو سے کیا ہوتے تھے، فارغ ہوتے تھے، اخذ غرفۃ من الماء، تو پھر آپ کیا کرتے تھے، ایک چلو پانی کا بھرتے تھے. فنضح بها فرجہ، تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اپنی جو شرم گاہ ہے اس کے سامنے آپ ڈال دیتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. ویسے بھی میں نے آپ کو یہ پہلے ایک چیز بتائی تھی کہ اگر کسی آدمی کو پیشاب کے قطرے زیادہ آتے ہوں اور اس کو شک ہو، پک نہ ہو، شک ہو، ایک ہوتا ہے پک ہونا اور ایک ہوتا ہے شک ہونا. آپ یاد رکھیں کہ جس آدمی کو شک پڑ جائے، جس آدمی کو کیا پڑ جائے، شک پڑ جائے، تو پھر وہ کیا کرتے، پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو جکڑ لیتا ہے. شیطان اس کو اتنا جکڑ لیتا ہے کہ اس کی نمازیں جاتی رہتی ہیں. کیا رہتی ہیں؟ جاتی رہتی ہیں. نمازیں اس کی جاتی رہتی ہیں. وہ نماز پڑھتا ہے، پھر بھی اس کے ذہن میں یہ بات چلتی رہتی ہے کہ شاید پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، وہ اس کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے. اگر کسی کو شک ہو، اور اگر کسی کو پک ہو، یعنی پک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ بھی بہت زیادہ گیلی ہو جائے، کیونکہ ایک مرتبہ جب قطرہ گرتا ہے نا، یاد رکھو پانی خشک ہو جاتا ہے، پیشاب نہیں خشک ہوتا. اس بات کو آپ یاد رکھنا، پانی خشک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پانی پیشاب کے مقابلے میں جلدی خشک ہو جاتا ہے، پیشاب جلدی خشک نہیں ہوتا. اور پیشاب کی دوسری بات یہ ہے کہ پیشاب پھیلتا ہے، پانی نہیں پھیلتا. تو اگر تو اس جگہ پر پانی کا پھیلاؤ نہیں ہے، یعنی طری کا پھیلاؤ نہیں ہے، تو پھر سمجھ جانا کہ تمہیں وہم ہے. اور جب وہم پڑ جائے تو پھر کیا کرنا ہے کہ اپنی اس جگہ پر تم پانی ڈال دو، بس بات ختم، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ تمہیں یہ وہم بھی نہ پڑے. بعض فقہاء کرام نے یہاں تک بھی لکھ دیا کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ شیطان جو ہے انسان کے ذکر سے تھوکتا ہے، تو وہ انسان کو شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ نکل گیا ہے، کیا کہتے ہیں، پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اکثر طور پر یہ نوجوانوں میں آج کل بہت زیادہ یہ بیماری پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں ذرا. جی شاہ صاحب. اتنے زمانے آگے بعض یہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگ تو نا عمر کی زیادہ ہو جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے یہاں بزرگ تھے ہمارے جات میں، وہ نماز پڑھ لی نا، پھر نماز پڑھ لیتے تھے. نہیں آپ نے پڑھ لی تو نہیں تم نماز پڑھا رہے ہو، پھر وہ ایک نماز کو 3-4 دفعہ پڑھ لیتے تھے. ایک نماز کو ہی وہ کہتے تھے، ان کو شک تھا میں نماز شاید نہیں پڑھی، وہ 10-20 منٹ بعد پھر نماز پڑھ لیتے، پھر آدھے گھنٹے پھر پڑھ لیتے. نہیں، اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہ اس طرح کرو گے نا تو پھر شک میں جب پڑھو گے نا تو شیطان کو موقع مل جائے گا، اور شیطان کو موقع نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ریکارڈنگ چل رہی ہے، نہیں تو پھر وہ ایک طریقہ تھا، وہ جو ہے نا ہمارے یہاں ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا تھا، تو پھر استاد نے ان کو ایک طریقہ بتا دیا تھا. لیکن انشاءاللہ پھر ریکارڈنگ کے بعد میں جو ہے نا آپ کو بتاؤں گا. آگے چلتے ہیں جی. ٹھیک ہے. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد اذا تودعت فانتضح. کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام آئے، اور انہوں نے جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ یا محمد اذا تودعت، جب آپ وضو فرمائیں، فانتضح، تو آپ چلو بھر کر جو ہے نا اپنے اس پر پانی چھڑک لیا کریں. ٹھیک ہے جی. پانی جو ہے اس پر چھڑک لیا کریں. کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے،
وہ سمیع تو محمد، اور میں نے محمد سے سنا، یعنی بخاری وغیرہ سے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے پھر انسان وسوسہ سے بچ جاتا ہے۔ وعن عائشہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں بال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقام عمر خلفہ، کہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، بکوز من ماء، کہ بھئی ایک پیالہ جو ہے یا یوں کہو کہ برتن پانی کا لے کر، فقال ما ھذا یا عمر، کہ بھئی اے عمر یہ کیا چیز ہے؟ قال ماء تبدع بہ، یہ پانی ہے جس کے ساتھ آپ وضو فرمائیں۔ قال ما امرت کل ما بلت ان اتبدع، کہ اگر میں اس طرح کروں نا، جب بھی میں نے مطلب میں پیشاب کروں اور وہ وضو کروں، ولو فعلت لکان سنتن، اور اگر میں نے اس طرح کر دیا تو یہ سنت بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ یہ سنت بن جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے نہیں فرمایا، اور اگر آپ اس طرح کرتے مطلب یہ کہ پیشاب فرما کے آپ وضو کرتے تو پھر معاملہ یہ ہو جاتا، یہاں پر یہ کہاں تک چلا جاتا یہ معاملہ، پھر یہاں تک یہ امت کے لیے گراں گزرتا کہ جب انسان وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد پھر فوراً انسان یعنی پیشاب کرنے کے بعد فوراً انسان کیا کرے؟ وضو کرے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بچایا اس سے تکلیف سے۔ وعن ابی ایوب وجابر وانس ان هذه الآیت لما نزلت فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، روایت حضرت ابو ایوب اور جابر اور انس سے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الانصار، کہ بھئی اے معاشر الانصار، ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ستھروں کو خوب پسند فرماتا ہے، تعریف کی، مطلب یہ کہ تعریف کی ستھروں کی۔ فما طہورکم، انہیں کہا جی وہ کیا ہے کہ پسند فرماتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نتودع للصلاۃ، سوری قال یا معاشر الانصار ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور فما طہورکم، تو تمہاری پاکائی کیا ہے؟ قالوا نتودع للصلاۃ، وہ کہنے لگے کہ ہماری پاکائی یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے وضو کریں، ونغتسل من الجنابۃ، اور ہم جنابت سے غسل کریں، ونستنجی من بالماء، اور ہم استنجا کریں ماء سے۔ قال فهو ذاک فعلیکموہ، کہتے ہیں کہ یہی ہے جو ہے نا کیا ہے کہ تم اسی پر پابند رہو۔ آگے چلتے ہیں، ٹائم کافی گزر گیا ہے میرے خیال میں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہے ہمارا جو ہے نا وہ نور الازا ہے، یہی ہے نا جی؟ اچھا جی، اب آپ کی کیا ہے کہ مغرب کا وقت چل رہا تھا نا، والمغرب من الى غروب الشفق، یہاں سے پڑھنا تھا نا طاہر صاحب؟ جی جی فیروز صاحب کل شرطیں پڑھی تھی اس کے تو ہم جی عیسیٰ غزالی صاحب یہاں سے پڑھنا ہے نا، والمغرب سے پڑھنا ہے نا؟ ہاں جی میرے خیال سے یہاں سے پڑھ، ہاں جی میرے خیال سے یہاں سے پڑھنا ہے، سارے ادھر سے ہی پڑھنا ہے۔ ہاں ادھر سے پڑھنا ہے۔ والمغرب من الى غروب الشفق الاحمر، اور مغرب کا وقت کیا ہے کہ شفق احمر کے غروب سے غروب تک ہے، شفق احمر کے غروب تک ہے۔ شفق احمر کیا ہے کہ جب سورج کیا ہو جاتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے، غروب ہونے کے بعد آسمان پر ایک جو ہے نا وہ یعنی یوں کہو کہ آسمان لال رہتا ہے، آسمان کے کنارے کیا لیتے ہیں؟ لال رہتے ہیں۔ تو جب تک آسمان کے کنارے لال نظر آئیں تو انسان اس وقت تک جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں والعشاء والوتر منه الى الصبح، کہتے ہیں عشاء اور وتر جو سے وہ صبح تک ہے۔ ولا يقدم الوتر على العشاء ولا يقدم الوتر على العشاء للترتیب اللازم، کہ وتر کو مقدم نہ کرے، یا ولا يقدم الوتر، کہ وتر جو ہے مقدم نہیں کیا جائے گا عشاء پر، للترتیب اللازم، ترتیب لازم کی وجہ سے۔ ومن لم یجد وقتہما، اور جو شخص ان دونوں کے وقتوں کو نہ پائے، لم یجب علیہ، تو اس پر واجب نہیں ہے۔ جی سید طاہر صاحب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ جی طاہر صاحب ہاں جی کون سا مسئلہ جی؟ وہ یہی مسئلہ کہ اگر کوئی بندہ عشاء اور وتر کا وقت نہ پائے تو اس پر واجب نہیں ہے۔ ومن لم یجد وقتہما لم یجب علیہ۔ میں اسے سمجھا نہیں، میں آپ کی بات سمجھا نہیں پلیز۔ بھائی مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں انگلینڈ میں یوں ہوتا ہے نا کہ عشاء کا وقت کبھی کبھی نہیں آتا،
اچھا وہ جی جی اچھا وہ اس بات بیان میں سچا جو میں نے سوال پوچھا تھا میں نے کافی مہینے پہلے جی جی ہاں جی اب اچھا دیکھو کہ بھائی آپ کا یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ومن لم یجد وقتہما، کہ جو ان دونوں کے وقتوں کو نہ پائے، ان دونوں کے وقتوں کو نہ پائے، لم یجب علیہ، تو وہ دونوں اس پر واجب نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، کیا کرے ہیں حکم کیا ہے واجب نہیں ہے کیا یہ کہتے ہیں نا کہتے ہیں دیکھو کہتے ہیں کہ ان کان فی بلد کا بلغار باکثر شرق یطلع فی الفجر قبل مغیب الشفق فی اکثر لیال سنت لعدم وجود سبب الوقت وليس مثل اليوم الذي كسنت. یہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی بعض ایسے جو ہے نا وہ شہر ہیں کہ جہاں پر سورج طلوع ہو جاتا ہے، فجر طلوع ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے شفق کے غائب ہونے سے پہلے، فی اکثر لیال سنت، یعنی جب ان کی راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں واجب نہیں ہے؟ لعدم وجود سبب، کہ وہاں پر سبب نہیں پایا گیا، اور وہ الوقت، اور وہ عشاء کا وقت ہے. ٹھیک ہے نا جی، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں بات سمجھ 12 سے میں اس کو ہاں، اصل کے جہاں پر ہمارے ہوتا یہ ہے کہہ رہے ہیں گرمیوں میں کہ بعض شہر ایسے ہیں کہ جو شرق میں واقع ہیں، یعنی کس کی طرف واقع ہیں؟ مشرق کی طرف واقع ہیں. ٹھیک ہے جی، جی تو وہاں پر جو فجر ہے نا، فجر کا جو وقت ہے وہ شفق کے غروب ہونے سے پہلے طلوع ہو جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے فجر جو ہے وہ شفق کے غائب ہونے سے پہلے طلوع ہو جاتی ہے. جب جی اس سے پہلے طلوع ہو جاتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بھئی اکثر طور پر رات جو ہے نا سال کی وہ بہت چھوٹی راتیں ہوتی ہیں، سال جی کی کیا ہوتی ہیں، وہ بہت چھوٹی راتیں ہوتی ہیں. اچھا جی، ان پر واجب کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے لعدم وجود سبب کے نہ پائے جانے کی وجہ سے. عشاء کا سبب جب نہیں پایا جا رہا تو پھر جو ہے ان پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اور وہ الوقت. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آ رہی؟ اب پھر کیا کریں وہ نماز کیسے پڑھیں گے نماز کیسے پڑھیں گے وہ مقصد یہ ہے کہ دیکھو نا، اصل میں بات جو ایک جو اصولی بات یہ ہے کہ جب جس نماز کا سبب ہوگا یا جس نماز کا سبب ہوگا تو وہ نماز ادا کی جائے گی. کیونکہ عشاء کی نماز کے لیے عشاء کا وقت جو ہے یہ سبب ہے. جی سبب پایا جائے گا تو مسبب پایا جائے گا، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ سبب نہ پایا جائے تو مسبب بھی نہیں پایا جاتا. اس کی مثال آپ دیکھیں کہ بھئی یہ جو اب ڈنڈی ہے نا، ڈنڈی اگر انسان کو لگے، یہ سبب ہے درد کی. جیسے ڈنڈی لگے گی تو درد پایا جائے گا، اگر ڈنڈی نہ لگے تو درد کیسے پایا جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز کا حال کیا ہے وہ یہ بنا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کافی مہینے پہلے سوال کیا تھا. اس پر فرض نہیں ہمارے ہوگی نا. گرمیوں میں ایسے ہوتا ہے ہمارے ہوتا ہے کہ گرمیوں میں جہاں پر فرمایا کہ مغرب کے بعد وہ شفق جب غروب ہو جاتی ہے سرخی جو ہے ہاں ہاں، وہ سرخی جو ہے وہ صبح تک رہتی ہے. تو لوگ یہاں پر ہمارے بتانے اختلاف ہوتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز کب پڑھیں کیونکہ وہ سرخی تو کیا جائز نہیں رہی. اصل میں ان کے لیے مستحب یہی ہے کہ جب وہ فجر کی نماز ادا کر چکے ہیں، جب وہ کیا کریں، فجر کی نماز ادا کر چکے ہیں، یا کیونکہ وہ شفق غائب ہونے سے پہلے طلوع ہو جاتی ہے نا فجر. سمجھ میں آئی بات؟ تو یا پھر ایسا کریں کہ جیسے فجر طلوع ہو گئی تو اس وقت جو ہے نا کیا ہے کہ وہ عشاء کی نماز قضا کر لیں. قضا کریں گے، مطلب یہ کہ ادا نہیں پڑھیں گے، بطور قضا پڑھیں گے وہ. ٹھیک ہے نا جی، یعنی وہ دوسرے وقت میں جو نماز پڑھیں گے وہ بطور قضا پڑھیں گے. جی سمجھ میں آ رہے ہیں؟ وقت تو پہلے ہی ہے نا. مغرب کا اذان جو ٹائم ہوتا ہے ابھی سرخی ہے لباس میں سرخی. ٹھیک ہے، اب یہ سرخی جو ہے یہ صبح 3 بجے تک رات 3 بجے تک ایسی سرخی رہتی ہے. جی جی، بیسیکلی برطانیہ میں یہ اختلاف جو ہے اس کے اوپر بڑے ویسے بھی ہوئی ہے. اختلاف یہ ہے کہ گرمیوں میں یہاں پر عشاء کی نماز کب شروع ہوگی کب پڑھیں گے، یہ اختلاف یہ رہتا ہے کیونکہ وہ شرط نہیں پائی جا رہی کیونکہ وہ جیسے ہوتی ہے نا وہ رات یعنی اندھیرا مقصد یہ ہوتا ہے ہی کہ نہیں ہے. جب تک تو سرخی ہے اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. بات یہ ہے لیکن جب تک سرخی ہے، اگر سرخی فجر تک رہے عشاء کب پڑھیں گے یہ اگر میرے چاہے وہ سمجھ میں. فجر تک رہے، جیسے سرخی غائب ہو، ٹھیک ہے نا جی، فجر کی اذان سے پہلے فجر کا وقت ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے. فجر کی اذان سے پہلے ٹھیک ہے نا جی، فجر کی اذان سے پہلے بندہ ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی بطور قضا ادا کرے گا. یعنی اگر وہ ادا کرے گا تو اس کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ ادا کر لے. ٹھیک ہے نا، تاکہ ایک شبہ نہ رہے.
جی جی میں یہاں پر مختلف دو طرح کے ٹائم دے رہا ہوں، لیکن جو مسئلہ بڑا ضروری ہے یہاں پر دو طرح کی جو یہاں پر مختلف ہر طرح ملک کے لوگ پائے جاتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں مصر کے لوگ بھی ہیں، شام کے جی پاکستانی جی بھی جی ہوتے ہیں. جی جی میں تو وہ اب سمجھ وہ جو مصری جو عربی لوگ ہیں نا، عربی ان کے فتوا پتہ نہیں وہ شافعی یا کیا، مجھے نہیں ذرا میں مفتی نہیں ہوں. اب وہ عربی لوگ وہ کیا کہتے ہیں، وہ مغرب عشاء سے کٹھی پڑھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں عشاء کا اب جو ٹائم ہوتا ہے نا مغرب کے بعد سوا گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے، عشاء شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم سوا گھنٹہ انتظار کریں 2 گھنٹے کریں، اس طرح ٹائم تو ایسے ہی رہنا ہے. تو ہم نے 2 گھنٹے بعد پڑھنی ہے تو ہم ساتھ ہی پڑھتے فرض پڑھتے ساتھ عشاء پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں اب اس کا نہیں جی جی اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھو نا کہ بھئی کوئی بھی نماز بالفرض ابھی ہمارے یہاں جو ہے نا اثر کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے جی. جی اب ہم جو ہے نا اب میں یوں کہوں آپ کو کہ بھئی اثر کے ٹائم میں میں مغرب پڑھ لوں، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا جی. یعنی کسی نماز کے وقت سے پہلے بندہ نہیں ادا کر سکتا. آگے چلتے ہیں جی. ولا یجمع بین فردین فی وقت بعذر الا فی عرفہ. کہتے ہیں کہ نہیں جمع کیا جائے گا، لا یجمع یعنی نہیں جمع کیا جائے گا دونوں فردوں کو ایک وقت میں مگر عذر کے ساتھ، وہ بھی صرف عرف 9ویں والے دن حجاج کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، امام اعظم کی شرط کے ساتھ، اور احرام جو ہے نا اور احرام کے ساتھ. فیجمع بین الظہر والعصر کہ بھئی عصر اور ظہر کٹھی کی جائے گی جمع و تقدیم. ویجمع بین المغرب والعشاء کہ بھئی عشاء جو ہے نا وہ کیا کیا جائے گا، عشاء اور مغرب کو اکٹھا کیا جائے گا مزدلفہ میں. ولم یجد اور نہیں ہے جائز مغرب فی طریق مزدلفہ، مزدلفہ کے راستے میں جائز نہیں ہے. ویستحب الاسفار بالفجر مستحب ہے فجر روشنی میں پڑھنا، ٹھیک ہے جی، للرجال مردوں کے لیے. والابراد بالظہر اور ظہر کو ٹھنڈا کرنا گرمیوں میں. وتعجیل فی الشتاء اور اس کو جلدی ادا کرنا گرمیوں میں، نہیں ان کو جلدی ادا کرنا سردیوں میں. الا فی یوم غیم مگر اس دن کے جس دن بادل ہوں. فیؤخر فی تو اس میں مؤخر کرے. وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس کہ عصر کو مؤخر کرنا جب تک کہ شمس یعنی سورج تبدیل نہ ہو جائے. وتعجیل فی یوم الغیم عصر کو ادا کرنا جلدی کرنا، عصر کی ادائیگی میں جلدی کرنا بادل والے دنوں میں. وتعجیل المغرب اور مغرب کو جلدی ادا کرنا الا فی یوم غیم مگر جس دن بادل چھائے ہوں اس وقت جلدی نہ کرے، ٹھیک ہے جی. فتؤخر فی اس میں مؤخر کرے. وتاخیر العشاء الی ثلث اللیل اور عشاء کو مؤخر کرنا رات کے تہائی حصے تک. وتعجیل فی الغیم اور اس کو جلدی ادا کرنا بادل والے دنوں میں. وتاخیر الوتر الی آخر اللیل اور وتر کو مؤخر کرنا آخری رات کے آخری حصے تک. لمن یاسیکا بالانتباہ یاسے کو لمن یاسے کو اس شخص کے لیے کہ جس کو پورا وثوق ہے کہ وہ آخری رات میں اٹھ سکتا ہے، وہ آدمی جو ہے نا وہ کرے. جی طاہر صاحب سوال دام دے رہا ہوں کیا گیا یہ اب پیچھے ہم نے پڑھایا جمع تقدیم. اصل میں 2 ہوتے ہیں، جمع تقدیم ہوتی ہے، جمع سوری ہوتی ہے. اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں، یہ اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں جمع تقدیم میں جمع سوری. ہاں یہ دیکھیں نا، کہتے ہیں جمع تقدیم سے فی ابتداء وقت ظہر پہ مسجد نمرہ کہ بھائی وہ جو ہے نا ظہر کے وقت میں ابتدا مسجد نمرہ میں کما ولادت جس طرح عادت بے اذان واحد ایک اذان کے ساتھ، و اقامتین اور 2 کس کے ساتھ اقامتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی. للتنبیہ للجمع جمع کے لیے. ولا یفصل بینہما بنافلۃ اور ان دونوں کے درمیان نفل کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ڈالے اور نہ ہی سنت پڑھے، ٹھیک ہے جی. ویجمع الحاج بین المغرب والعشاء جمع تاخیر فیصلیہما بمزدلفہ بآذان واحد واقامۃ واحدۃ لعدم الحاجۃ للتنبیہ بدخول الوقتین کہتے ہیں کہ بھئی یہ مزدلفہ میں کیا کریں گے کہ ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ. یہاں پر جو ہے وہ تنبیہ کی حاجت نہیں ہے کیونکہ بدخول الوقتین کہ ان دونوں کے وقت کے داخل ہونے کے ساتھ. اور نہیں یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ مکان اور احرام ہو. ولم یجد المغرب فی طریق یہ تو بات آ گئی. اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ بھائی وہ کیا کریں گے ظہر کے وقت میں کیا کریں گے کہ مسجد نمرہ میں جائیں گے جس طرح عادت ہے، ایک اذان دیں گے، ایک اذان دے کر کریں گے 2 اقامتیں کریں گے. کس طرح کہ پہلے ظہر پڑھیں گے پھر کیا پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے. اور اس کے بعد پھر جو مغرب اور عشاء جو جمع کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ اس ٹائم جو ہے وہ تقریباً مغرب کا وقت ان کا نکل چکا ہوتا ہے. جی میں سوال یہ کر رہا تھا، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے یہ آپ نے کہا جمع تقدیم. ایک لوگ ہاں کہتے ہیں جمع سوری بھی کہتے ہیں، جمع سوری
وہ جمع تاخیر ہے، اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے. جمع تاخیر ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک وہ ہے. جمع تاخیر ہے نا. جمع تقدیم کا مطلب کیا ہے کہ عصر کی نماز عصر کے وقت سے پہلے پڑھنا. جی. اور جمع تاخیر کا مطلب کیا ہے کہ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنا. اسے جمع سوری بھی کہتے ہیں. ہاں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن جمع تاخیر نام ہے اس کا. یہ سوری بھی ہاں بعض لوگ اس وہ اپنے لفظوں میں جو کچھ کہتے رہے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. ابھی جو ہے نماز کا ٹائم تو ہونے والا ہے، جلدی میں ابھی ہم جو ہے ذرا اس پر آ جاتے ہیں. کس پر آتے ہیں؟ ہمارا صرف صرف نہ رہ جائے نا. اچھا جی، کل کہاں تک ترکیب کی تھی؟ آمنت باللہ تک اور الصلاۃ علی رسول اللہ تک. اچھا جی، سبق نمبر تھا میرے خیال 26 ہے نا؟ 28 یہ مجھے دیکھیے. الصلاۃ علی رسول اللہ یہاں تک ہو گئی تھی نا. اب جی دیکھو، سلم تو علی اخی زیدن، سلم تو فعل، تا ضمیر فاعل، علی حرف جار. اخی کیا بنے گا؟ اخی بنے گا مبدل منہ، جیسے میں نے آج بتایا آپ کو، وہ خب خلق ابیکم آدمہ. ٹھیک ہے جی. اخی کیا بنا؟ مبدل منہ، زیدن اس کا بدل الکل. تو مبدل منہ اپنے مبدل منہ بدل الکل سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مجرور بنے گا جار کا. جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا فعل کے. فعل اپنے فاعل المتعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. جی فیروز صاحب اس کی ترکیب کیجئے، اذان ہو رہی ہے، جب تک آپ ترکیب کریں. سلم تو فعل اسم تا ضمیر فاعل، علی حرف جار، اخی یہ مبدل منہ، زیدن بدل، مبدل منہ بدل مل کر یہ بنا مجرور جار مجرور ظرف فعل لغو ہوا سلم تو فعل سے، سلم تو فعل اپنے فاعل اور ظرف متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. قال اللہ جل شانہ، قال فعل اللہ، فاعل، جل یہ جو اللہ ہے نا، اللہ اس میں جلالت نہیں، ذل حال ہے. جل میں جو ہوا ضمیر ہے نا، جل یعنی ہوا ضمیر، یہ فعل اپنے فاعل وغیرہ سے مل کر یہ پھر اس کا حال بن جائے گا، ذل حال کا. یہ جملہ پورا جو نا حال بنے گا کس کا؟ اس میں جلالت کا. یعنی یوں اس میں جلالت بن جائے گا ذل حال. جل فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، راجع بسو اس میں جلالت. ٹھیک ہے نا جی. شانہ، سوری اس کا جو آگے خود آ گیا، شانہ ضمیر آ گیا، اس کا فاعل آ گیا. شان مضاف 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 اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل بنے گا فعل کا. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوگا ذل حال کا. ذل حال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوگا کال کا. یہ ترکیب کیجیے. یہاں پر اذان ہو رہی ہے، میرے سنی بھی اذان. جی. قال اللہ، بسم اللہ. قال فعل، اللہ فاعل، جل نہیں اللہ ذل حال، جل فعل اور شان یہ مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنا فاعل جل کا. جل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنا حال ذل حال کا. ذل حال اپنے حال سے مل کر یہ بنا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی شاہ صاحب ترکیب سمجھ میں آئی؟ یہ تھوڑی بہت آئی ہے. اللہ جی یہ تھوڑی بہت آئی ہے. اچھا چلیں، اللہ خیر کرے گا. اچھا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک. لا تقتلوا فعل، وا ضمیر فاعل، اولاد مضاف، تم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، خشیۃ مضاف، املاک مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول لہ ہوگا کس کا؟ لا تقتلوا کا. کہ بھئی اپنی اولاد کو تم مال کی ڈر کی وجہ سے نہ قتل کرو. لا تقتل بن گیا فعل، وا ضمیر فاعل، اولاد فعل، اولاد مضاف کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، خشیۃ مضاف، املاک مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول لہ بن جائے گا. لا تقتلوا کا. لا تقتلوا اپنے مفعول لہو کا آپ نے؟ جی مفعول لہو کا ہے. ہاں مفعول لہ، کہ بھئی اولاد کو کس کی وجہ سے؟ مال کے ڈر کی وجہ سے. کہ بھئی مال کے اس کے وجہ سے کیا کہتے ہیں اس کو، کہ بھئی انسان کے وسائل کم ہوتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان بچوں کو قتل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا ہے. جس طرح آپ نے سنا ہے کہ بھئی کسی عورت نے 4-5 بچوں کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا دی، یا اس نے خودکشی کر دی، بچوں کو مار دیا، اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. نحن نرزقکم،
نحن مبتدا، نرزق فعل، ٹھیک ہے، اس میں انا ضمیر فاعل، کم ضمیر خطاب، یہ مفعول بہی، واو حرف عطف، ایاہم یہ مفعول ثانی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ آج کا سبق آپ کا 28واں سبق پورا ہو گیا جی۔ اس میں صاحب یہ کہتے ہیں کہ معطوف علیہ کہہ سکتے ہیں نرزقکم اور واو پہ عطف؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ واللہ الاقرأ القرآن سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 29واں سبق انشاءاللہ کل مشق جو ہے نا وہ مشق بعد میں کریں گے اس کے 28ویں سبق کی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ کا صرف رہ گیا، صرف میں آپ نے جو ہے نا 4 باب تو پڑھے تھے، ہاں شرح تعمیل بھی آپ کی رہ گئی ہے، شرح تعمیل پڑھ لیتے ہیں، چلو اس کے بعد پھر جو ہے نا شرح تعمیل پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اصل میں کیا ہے کہ تھوڑا اس میں جلالین میں اور تھوڑا اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ چلو اسماء جازمہ، اب آپ کوشش کیجئے نا، سب جتنے بھی بھائی ہیں نا آپ کوشش کیجئے کہ نماز جو ہے نا وہ تقریباً 4:15 بجے تک ختم ہو جاتی ہے، یعنی 4:10 پر آپ کوشش کیجئے کہ سارے پہنچ جایا کریں۔ اچھا جی، سماع عوامل کی 7ویں قسم کیا ہے، کن اسماء کے متعلق کہتے ہیں؟ سماع عوامل کی 7ویں قسم ان اسماء کے متعلق ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء کتنے ہیں؟ کہتے ہیں فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء 9 ہیں۔ یہ اسماء فعل مضارع کو کب جزم دیتے ہیں؟ جب یہ اسماء ان کے معنی پر مشتمل ہوں، اور یہ اسماء 2 فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، پہلا فعل دوسرے کا سبب ہوتا ہے، فعل اول کو شرط اور فعل ثانی کو جزا کہتے ہیں۔ اگر دونوں فعل مضارع ہوں یا پہلا فعل مضارع اور دوسرا فعل مضارع نہ ہو تو فعل مضارع پر جزم دینا ضروری ہوگا۔ اس میں جازم من، یہ فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء میں سے پہلا اسم کون سا ہے؟ فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء میں سے پہلا اسم من ہے۔ کیا من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے یا غیر ذوی العقول کے لیے؟ جواب یہ ہے کہ من صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا من یکرمنی اکرم ہو، جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا۔ اے یکرمنی حامد اکرم ہو، یعنی اگر حامد میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں گا۔ اور این یکرمنی حماد اکرم ہو، اگر حماد میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسماء جازمہ، اسم جازم ما جو ہے نا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ اب ذرا کوئی آپ میں سے گردان سنائے جی۔ جی یوسف صاحب، کیا کہتے ہیں اس کو، زین بھائی جی کون سے؟ آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ایک منٹ ذرا، یہ ہمارا مشکات المصابیح فی حضرت علم و صرف یہ آ گیا، یہ تھا میرے خیال میں کہ جو حمزہ وصل کے جو 5 باب ہیں نا ان میں سے تھے یہ اول دوم۔ چلو آپ اس طریقے سے کریں کہ باب چہارم کی سنائیں، احمر یحمر احمرارن۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمر یحمر احمرارن فوا احمر جی فیروز بھائی صاحب آپ سنائیں، آپ ذہن بھائی آپ تھوڑا جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ کریں اس کو، کیا کہتے ہیں اس کو، جی سر میں سنانے والا تھا وہ فیروز بھائی۔ ہاں سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمر یحمر احمرارا فهو محمر واحمر به يحمر به احمرارا فذاك محمر به۔ لم يحمر لم يحمر به لا يحمر لا يحمر به لن يحمر لن يحمر به ليحمرن ليحمرن به ليحمرن ليحمرن به والامر منه احمر ليحمر بك ليحمر ليحمر به والنهي عنه لا تحمر لا تحمر بك لا تحمر لا يحمر بك۔ یوں آتا ہے نا لم يحمر لم يحمر لم يحمر، اس میں 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح کہ لم يحمر لم يحمر لم يحمر به۔ جی سر میں نے ادھر میرے پاس کوئی اور لکھی، میں ہاں تو اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا جی۔ اور کوئی سنائے کوئی؟ ہاں سنائے آپ۔ الرحمن الرحیم۔ اجتنبا یجتنب اجتنابا فهو مجتنب، واجتنبا یجتنب